سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس سے پہلے محمد بن قاسم نے فارس کے ان علاقوں کو فتح کر لیا تھا جو ابھی سلطنت اسلامیہ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت شیراز کو کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، یہ معمولی سی ایک چھاؤنی تھی۔ محمد بن قاسم نے تھوڑے سے عرصے میں کچھ علاقے فتح کیے، پھر کردوں کے بے حد خطرناک فتنے کو ختم کیا اور شیراز کو دارالسلطنت قرار دے کر اسے شہر بنانا شروع کیا۔ آج کے شیراز کی بنیاد محمد بن قاسم نے رکھی تھی اور اپنی زندگی میں ہی اسے ایک بڑا اور ہر لحاظ سے اہم شہر بنا دیا تھا۔ اس یتیم اور کم سن مجاہد نے ابھی نقطہ عروج تک پہنچنا تھا، اس کا بڑا ہی سخت امتحان ابھی باقی تھا۔ عروج کی پہلی سیڑھی پر اس کا قدم اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس روز رکھا تھا جس روز محمد بن قاسم نے سالانہ کھیلوں کے مقابلے میں خلیفہ کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کو شکست دی تھی۔ سلیمان کو توقع تھی کہ اس کا بھائی خلیفہ ہے اور وہ اس کی عزت بچا لے گا اور اس پر محمد بن قاسم کی فتح کو محض کھیل قرار دے گا، لیکن خلیفہ نے محمد بن قاسم کی جیت میں اس کے ڈھکے چھپے جوہر دیکھ لیے تھے۔ اسی روز خلیفہ نے محمد بن قاسم کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ساتھ باتیں کی۔ خلیفہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ لڑکا غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ وہ اسی عمر میں سپہ سالاری کی سطح کے امور کو سمجھتا اور ان کا تجزیہ کر سکتا ہے۔ ابن یوسف، خلیفہ نے حجاج بن یوسف سے کہا، خدا کی قسم یہ لڑکا عظیم سالار بنے گا اور آنے والی نسلیں اس کے نقش قدم پر چلیں گی۔ اس جیسے انسان اپنی قوم کے لیے خدا کا بہت بڑا انعام ہوا کرتے ہیں۔ اسے لے جاؤ یوسف کے بیٹے، اسے سالاری کے عہدے پر رکھ لو۔ مورخوں نے اس دور کے وقایع نگاروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم کا رنگ گلابی سا تھا، آنکھیں بڑی تھیں اور ان میں جو چمک تھی وہ دوسروں کو مسحور کر لیتی تھی۔ پیشانی چوڑی تھی، بازو سڈول اور لمبے تھے، جسم بھربھرا تھا اور آواز بھاری تھی جس میں روب اور جلال تھا، لیکن زبان شیریں تھی، چہرہ کھلا رہتا تھا، ہونٹوں پر تبسم رہتا تھا۔ محمد بن قاسم بصرہ آیا ہوا تھا جہاں اس کا چچا حجاج حاکم تھا۔ محمد، حجاج نے کہا، مرنے سے پہلے میں اپنی ایک خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ کیسی خواہش چچا جان؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ یہ ان خواہشوں میں سے ہے جو عزم بن جایا کرتی ہیں، حجاج نے کہا۔ میں سندھ کی راجدھانی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اس ملک کو خلافت اسلامیہ کے زیر نگین لانا چاہتا ہوں۔ مجھے یوں نظر آ رہا ہے جیسے میرا یہ عزم تم پورا کرو گے۔ امیر المومنین کے حکم کی ضرورت ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ حکم لے دیں، میں آپ کا یہ عزم انشاءاللہ پورا کر دوں گا۔ یہی ایک رکاوٹ ہے، حجاج بن یوسف نے کہا۔ امیر المومنین ابھی اجازت نہیں دے رہا۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ مجھے کوئی ایسا جواز مل جائے کہ میں امیر المومنین کو مجبور کر دوں کہ سندھ پر حملے کی اجازت دے دے۔ سندھ بلکہ ملک ہندوستان سے اسلام کے خلاف بہت بڑا فتنہ اٹھ رہا ہے۔ تمہارے اتالیق نے تمہیں بتایا ہوگا کہ جنگ قادسیہ میں سندھ کے راجا نے فارسیوں کو اپنی فوج بھی دی تھی اور ہاتھی بھی دیے تھے۔ ہاں چچا جان، محمد بن قاسم نے کہا۔ اور اس سے 2 سال پہلے جنگ سلاسل میں آتش پرستوں کی فوج میں ہندو جاٹ بھی تھے جو اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ کر لڑتے تھے۔ یہ واقعہ 633 عیسوی 12 ہجری کا ہے جب مسلمان فارس کی عظیم جنگی قوت کے خلاف لڑ رہے تھے۔ قارئین نے شمشیر بے نیام میں پڑھا ہوگا کہ ایک میدان جنگ میں خالد بن ولید سپہ سالار تھے اور ان کے مقابل فارسیوں کا مشہور جرنیل ہرمز تھا۔ اس کی جارحانہ قیادت کی دہشت تمام عرب ممالک اور ہندوستان پر بھی طاری تھی۔ اس کے مقابل جو آیا اس نے بہت بری شکست کھائی، لیکن وہ خالد بن ولید کے مقابل آیا تو اس کے پاؤں کے نیچے زمین ہلنے لگی۔ اس سے پہلے فارس کی فوج خالد بن ولید کے ہاتھوں بہت ہی بری شکست کھا چکی تھی۔ فارسیوں اور سندھیوں کی آپس میں لڑائیاں ہو چکی تھیں، ان کے درمیان جنگ و جدل کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ ایک بار ہرمز نے سندھ پر بحری بیڑے سے حملہ کیا تھا۔ سندھی اس اچانک اور شدید حملے کی تاب نہ لا سکے۔ ہرمز نے سندھ کے کسی علاقے پر قبضہ نہ کیا تو مالی غنیمت اور ہزاروں سندھیوں کو قیدی بنا کر لے گیا۔ یہ سب ہندو جاٹ تھے۔ فارسیوں کو حضرت خالد بن ولید ہر میدان میں شکست دیتے آگے ہی آگے بڑھتے گئے، تو ہرمز نے مجاہدین اسلام کو شکست دینے کے لیے یہ اقدام کیا کہ سندھ کے اس وقت کے راجا کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا تاکہ وہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ ہرمز نے دوسرا قدم یہ کیا
کہ اس کے پاس جو ہندو جاٹ قیدی تھے وہ غلاموں کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان سب کو ہرمز نے باعزت زندگی اور بہت اچھی تنخواہ پیش کر کے اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ یہ سب تجربہ کار سپاہی اور عہدیدار تھے۔ انہیں اس نے وہی حقوق دیے جو فارس کی اپنی فوج کو حاصل تھے۔ اس کے علاوہ وہی ہندو جاٹوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی نفرت پیدا کی گئی۔ یہ تھے وہ سپاہی جو 5 یا 7 یا اس سے کچھ زیادہ کی ٹولی بنا کر اپنے آپ کو ایک زنجیر سے باندھ کر لیتے اور لڑتے تھے۔ اس طرح کسی ٹولی سے 1-2 سپاہی بھاگنا چاہتے تو بھاگ نہیں سکتے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ان کی دشمن فوج آگے بڑھتی تو سپاہیوں اور گھوڑوں کے قدموں کے آگے زنجیر آگے کر دیتی تھی۔ میں جانتا ہوں چچا جان، محمد بن قاسم نے حجاج سے کہا، ابن ولید کی ایک ایک بات جو مجھے اتالیق نے سنائی تھی میرے ذہن پر نقش ہے۔ ان زنجیروں کی وجہ سے اس جنگ کو جنگ سلاسل کہتے ہیں۔ یہ سب ہندوستان کی غیر مسلم سپاہی تھے۔ یہ جنگ کاظمہ کے مقام پر لڑی گئی تھی اور ہرمز ابن ولید کے ہاتھوں ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ پھر مجاہدین نے فارسیوں کو بڑی شرمناک شکست دی تھی۔ میرے جاسوس سندھ میں موجود ہیں، حجاج نے کہا۔ انہوں نے باغیوں کے بحروپ میں سندھ میں پناہ لے رکھی ہے۔ وہ مجھے خبریں بھیجتے رہتے ہیں۔ راجہ داہر نے اپنا دماغ یہاں تک خراب کر لیا ہے کہ اس نے بحری قزاقوں کی پشت پناہی اور پرورش شروع کر دی ہے۔ سراندیپ اور مالابار سے مسلمان حج کے لیے آتے ہیں اور ہمارے تاجر ادھر جاتے رہتے ہیں۔ مجھے اطلاعیں مل رہی ہیں کہ سندھی قزاق ان کے 2-3 جہازوں پر حملے کر چکے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ ان کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بادبانی کشتیاں ہیں جن سے وہ بڑے جہاز کو روک نہیں سکتے۔ ایک جہاز پر انہوں نے جلتے ہوئے تیر بھی پھینکے ہیں۔ جہاز کے ملاحوں نے جہاز کا رخ پھیرا۔ صرف ایک بادبان کو جلتے ہوئے فیتے سے 2 تیر لگے تھے۔ وہ بادبان جل گیا تھا۔ ملاحوں نے دوسرے بادبانوں کو بچا لیا اور نکل آئے۔ ہمیں ان جہازوں کی حفاظت کا کوئی انتظام کرنا پڑے گا، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں صرف ایک انتظام جانتا ہوں، حجاج بن یوسف نے کہا۔ اگر سندھ پر قبضہ نہ ہو سکے تو سندھ کا ساحل ہمارے قبضے میں ہونا چاہیے۔ سندھ کی سب سے بڑی بندرگاہ دیبل ہے۔ امیر المومنین سے اجازت لے دیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ پھر دیبل کی بندرگاہ مجھ سے لے لیں۔ میں اجازت لینے کی کوشش کروں گا، حجاج نے کہا، لیکن اجازت شاید نہ ملے۔ میں راجہ داہر کی لاش عرب کے گھوڑوں کے قدموں تلے کچلی اور مسلی ہوئی دیکھنا چاہتا ہوں۔ راجہ داہر اپنی بہن کا خاوند۔ دوسرے دن محمد بن قاسم شیراز چلا گیا۔ 1 مہینہ گزرا ہوگا۔ دوپہر کے ذرا بعد کا وقت تھا۔ بصرہ میں حجاج بن یوسف کھانا کھا کر آرام کر رہا تھا۔ اسے باہر شور سا سنائی دیا۔ اس کے محافظ شاید کسی کو روک رہے تھے۔ اس شور میں حجاج کو کسی کی پکار سنائی دی، یا حجاج مدد، مدد یا حجاج۔ حجاج نے دربان کو بلایا اور پوچھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ایک خستہ حال آدمی ہے یا حجاج، دربان نے کہا۔ کہتا ہے سراندیپ سے آیا ہوں اور قزاقوں نے جہاز کو لوٹ لیا ہے اور مسافروں کو قید کر لیا ہے۔ اسے فوراً لے آؤ، حجاج نے کہا۔ فوراً؟ میرا منہ مت دیکھو۔ حجاج سے صبر نہ ہوا۔ وہ دربان کے پیچھے پیچھے باہر نکل گیا۔ اس کے محل کے باہر ایک آدمی گھوڑے پر سوار تھا۔ گھوڑا بری طرح ہانپ رہا تھا اور یہ گھوڑا پسینے سے نہایا ہوا تھا۔ سوار کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کی ٹھوڑی اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں نیموا تھیں، منہ کھلا ہوا اور ہونٹ سفید ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے پر گرد تھی۔ یا حجاج! حجاج کو دیکھ کر وہ بولا اور گھوڑے سے اترتے گر پڑا۔ سنبھل کر اٹھا اور کہنے لگا، سندھ کے قزاقوں نے جہاز لوٹ لیا اور مسافروں کو راجہ کے محل میں لے گئے ہیں۔ سوار کو پانی پلایا گیا۔ حجاج کے کہنے پر اسے اندر لے جانے لگے، لیکن اس نے کہا کہ اس کی بات سن لی جائے۔ یہیں سن لو، اس نے کہا، مجھے موت اتنی مہلت نہیں دے گی۔ میں عرب کی ایک بیٹی کی پکار لایا ہوں۔ یہ سن لیں، میں زندہ ہوں نہیں رہ سکوں گا۔ یہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ سراندیپ میں عرب کے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ سراندیپ کا حکمران ان مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے بہت متاثر تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کی خلیفہ کے ساتھ دوستی کر لینی چاہیے۔ اس نے دوستی کا اظہار اس طرح کیا کہ 8 جہازوں میں تحائف لادے اور انہیں خلیفہ کو پیش کرنے کے لیے جہاز روانہ کر دیے۔ ان تحائف میں گھوڑے اور دیگر جانور بھی تھے اور کچھ تعداد حبشی غلاموں کی تھی۔ ان کے علاوہ بیش قیمت تحائف تھے۔ یہ تحائف ان مسلمانوں کے ساتھ جا رہے تھے جو سراندیپ سے عرب جا رہے تھے۔ ان میں کچھ تعداد تاجروں کی تھی جو آتے جاتے رہتے تھے۔ ان میں بعض اپنے عزیز رشتہ داروں سے ملنے جا رہے تھے اور کچھ لوگ عمرہ کرنے جا رہے تھے۔
ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو سراندیپ میں پیدا ہوئے اور یہیں جوان ہو گئے تھے۔ وہ اپنا وطن دیکھنے کے لیے عرب جا رہے تھے۔ ان مسافروں کے ساتھ ان کی بیویاں اور بچے بھی تھے، ان میں چند ایک ضعیف العمر بھی تھے۔ سراندیپ اور مالابار سے عربوں کے جو جہاز عرب کو آتے جاتے تھے، ان کے ملاحوں کو کہا گیا تھا کہ وہ سندھ کے ساحل سے بہت دور رہا کریں۔ یہ سندھ کے قزاقوں سے بچنے کی ایک ترکیب تھی، مگر یہ 8 جہاز جب سندھ کے ساحل سے ابھی پیچھے ہی تھے کہ موسم بگڑ گیا اور جو ہوا کا رخ بدل گیا اور ہوا کی کیفیت طوفانی ہو گئی۔ اس زمانے میں جہاز ہوا کے رحم و کرم پر چلا کرتے تھے۔ انہیں راستے پر رکھنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن ہوا اتنی تیز و تند اور مخالف ہو گئی کہ جہاز راستے سے ہٹتے ہٹتے سندھ کے ساحل کے قریب چلے گئے۔ اچانک ایک اور طوفان آ گیا۔ یہ انسانوں کا طوفان تھا جو بہت سی کشتیوں پر آیا تھا۔ یہ سندھی قزاقوں کا ایک گروہ تھا جو نکامرا کہلاتا تھا۔ ان کی تعداد بے شمار تھی۔ انہوں نے 8 جہازوں کو گھیرے میں لے کر ان پر تینوں کا می برسا دیا، پھر رسے پھینک کر جہازوں پر چڑھ گئے۔ مسافر فوجی نہیں تھے کہ وہ مقابلہ کرتے۔ ان میں سے جنہوں نے تلواروں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی انہیں قتل کر دیا گیا۔ جہازوں میں بڑا ہی قیمتی سامان تھا۔ قزاقوں نے یہ سارا مال تو لوٹنا ہی تھا، وہ مسافروں کو بھی پکڑ کر لے گئے۔ مسافروں میں عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی۔ انہیں دیوبند لے جایا گیا اور قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اس خستہ سوار نے حجاج بن یوسف کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ اس کی آواز دبتی جا رہی تھی اور زبان حق لانے لگی تھی۔ حجاج نے اس کے آگے مشروب رکھے، کچھ کھانے کو کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر کھانے پینے سے انکار کر دیا کہ میں عرب کی ایک بیٹی کی پکار پہنچانے تک زندہ رہوں گا۔ وہ عرب کی سرزمین کی ایک جوان بیٹی ہے یا حجاج، اس نے اٹک اٹک کر کہا۔ میں اس کا نام نہیں جانتا، وہ بنی یربوعہ کی خاتون ہے۔ جب ہم سب کو دیبل کے ساحل پر قزاقوں نے اتارا تو انہوں نے ہم سب کو کوڑے مارنے شروع کر دیے۔ وہ ہمیں مار مار کر آگے لے جا رہے تھے۔ بنی یربوعہ کی یہ جوان عورت رک گئی۔ اس نے عرب کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور چلا چلا کر کہا، اے حجاج میری مدد کو پہنچ، اے حجاج میری مدد کو پہنچ۔ حجاج نے اس نیم جان سوار کی ہکلاتی لڑکھڑاتی زبان سے یہ الفاظ سنے تو وہ جوش میں اٹھ کھڑا ہوا اور بلند آواز میں بولا، لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ مرخ بلازری نے اس عورت کا نام نہیں لکھا، یہ لکھا ہے کہ وہ یربوعہ قبیلے کی تھی۔ یا حجاج، اس سوار نے کہا، وہاں سے کوئی قیدی نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ ایک عرب تھا جس نے مجھے اور میرے ایک ساتھی کو وہاں سے نکالا۔ میں اور میرا یہ ساتھی قیدیوں کی قطار میں پیچھے تھے۔ وہاں تو ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔ ساحل پر ٹوٹی پھوٹی کشتیاں پانی کے باہر پڑی ہوئی تھی۔ ہمیں ان کے قریب سے گزارا جا رہا تھا۔ قزاق آگے تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے میرا بازو پکڑا اور عربی میں کہا، جھک جا ادھر آ۔ میں نے اپنے ساتھی کا بازو پکڑ لیا۔ اس طرح ہم دونوں جھک کر ٹوٹی ہوئی ایک بڑی کشتی کی اوٹ میں ہو گئے۔ اس عرب نے ہم دونوں کو 2 کشتیوں کے درمیان بٹھا کر چھپا لیا۔ وہ بہت بوڑھا تو نہیں تھا، لیکن جوانی سے دور آگے نکل گیا تھا۔ قزاق تمام قیدیوں کو ہانکتے ہوئے دور نکل گئے تو اس عرب نے کہا، میرا نام بلال بن عثمان ہے۔ میں نے جوانی میں اپنے آپ کو عرب سے جلا وطن کیا تھا۔ خلافت نے مجھے باغی قرار دے دیا تھا۔ میں دیبل میں نہیں ہوتا، یہاں سے بہت دور راجہ داہر کے محل میں ہوتا ہوں۔ میں اس کے رانی کا محافظ ہوں۔ وہ آج کل سمندر کی سیر کے لیے یہاں آئی ہوئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ تو میرے وطن کے مسافر ہیں جنہیں قزاق پکڑ کر لا رہے ہیں۔ میں ادھر آ گیا۔ میں ذرا دیر یہاں نہیں رک سکتا۔ میں تمہیں 2 گھوڑے دوں گا، سیدھے بصرہ پہنچو اور حاکم بصرہ کو اطلاع دو، راستے میں رکنا نہیں۔ حجاج بن یوسف کو بتاؤ کہ یہ قزاق راجہ داہر کے اپنے آدمی ہیں اور راجہ داہر نے دیبل کا جو حاکم مقرر کر رکھا ہے وہ ان قزاقوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ قزاقوں کے چنگل سے کسی مسافر کا نکل بھاگنا ممکن نہیں تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ مائیں رانی سمندر کی سیر کے لیے دیبل آئی ہوئی تھی اور بلال بن عثمان اس کے ساتھ تھا۔ بلال نے کسی طرح 2 گھوڑوں کا انتظام کر دیا اور شام کی بعد دونوں کو دیبل سے نکال دیا۔ میرے ساتھی کا گھوڑا راستے میں پیاس اور تھکن سے گر پڑا۔ اس سوار نے حجاج بن یوسف کو بتایا، میرا ساتھی گھوڑے کے نیچے آ گیا۔ میں نے رک کر دیکھا، گھوڑا تڑپ تڑپ کر مر گیا اور میرا ساتھی اس کے نیچے کچلا گیا۔ میں نے پھر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ بہت آگے آ کر اپنی ایک چوکی دیکھی، وہاں سے گھوڑا بدلا، پھر ایک چوکی سے یہ گھوڑا بدلا۔ میں پانی کے گھونٹ پینے کے لیے بھی نہیں رکا۔ یا حجاج، اس کی آواز ڈوبنے لگی۔ وہ چپ ہو گیا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں، اس کے ہونٹوں سے سرگوشی پھیلی۔ یا حجاج، اغسنی اغسنی، اور اس کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔
حجاج بن یوسف کا یہ حال ہو گیا جیسے وہ آگ کا گولا ہو اور ہر طرف گھومتا اور اڑتا پھر رہا ہو۔ اس وقت مکران اسلامی سلطنت میں شامل تھا۔ حجاج نے محمد بن ہارون بن زرع نمری کو وہاں کا حاکم مقرر کیا تھا۔ حجاج نے داہر کے نام ایک خط لکھا۔ اس میں اس نے راجہ داہر کو لکھا کہ اس نے عرب کے جن مسافروں کو اپنے قید خانے میں ڈال رکھا ہے انہیں باعزت طور پر رہا کر کے انہیں جہازوں میں بٹھائے اور عرب روانہ کرے اور وہ تمام سامان ایک ایک چیز ان جہازوں پر لاد کر بھیجے اور عورتوں، بچوں اور دیگر تمام مسافروں کو جو تکلیف دی گئی ہے اس کا معقول تاوان ادا کرے۔ حجاج نے خلیفہ کی مہر لگوانے کی بجائے اس خط پر اپنے دستخط کیے اور خط براہ راست راجہ داہر کو بھیجنے کی بجائے قاصد کے ہاتھ مکران کے حاکم محمد بن ہارون کو اس تحریری حکم کے ساتھ بھیجا کہ وہ اپنے ایک اعلیٰ افسر کو اس قاصد کے ساتھ داہر کے پاس بھیجے۔ حجاج نے محمد بن ہارون کو یہ بھی لکھا کہ سندھ کے راجہ سے قیدیوں کی رہائی کی درخواست نہیں کرنی، بلکہ اسے کہنا ہے کہ اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ ہمارے مسافروں کو رہا کر دے، تمام مال و اموال، جانور اور حبشی غلام واپس کر دے۔ حجاج نے محمد بن ہارون کو یہ بھی لکھا کہ اپنے جاسوس سندھ میں داخل کر دے اور جو جاسوس پہلے ہی وہاں موجود ہیں انہیں اور تیز کر دے۔ حجاج بن یوسف راجہ داہر پر بجلی بند کر گرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ آخر اسے ایسا جواز مل گیا کہ وہ انتقام کا شعلہ بن گیا۔ اس کا چین اور سکون اور اس کی نیند اڑ گئی۔ راجہ داہر کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے سندھ پر حملے کرنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ راجہ داہر کا جواب آ گیا۔ قاصد نے حجاج بن یوسف کو بتایا کہ وہ مکران کے حاکم محمد بن ہارون کے ایک اعلیٰ افسر کے ساتھ سندھ کی راجدھانی برہمن آباد گیا۔ راجہ داہر وہاں تھا۔ اسے حجاج کا تحریری پیغام دیا گیا جو عربی جاننے والے ایک آدمی نے پڑھ کر داہر کو اس کی زبان میں سنایا۔ داہر کا رد عمل کچھ بھی نہیں تھا، جیسے وہ اپنی رایا میں سے کسی نادار آدمی کی عرض سن رہا ہو۔ محمد بن ہارون کے ایلچی کو داہر نے اس کے ترجمے کے مطابق تعظیم نہ دی۔ اس کے رویے کے مطابق محمد بن ہارون کے ایلچی کو داہر نے اس کے رتبے کے مطابق تعظیم نہ دی۔ اس کے رویے میں بے رخی تھی۔ اس نے مختصر سا جواب دیا کہ جہازوں کو بحری قزاقوں نے لوٹا ہے اور سندھ کا حکمران اور قانون ان پر نہیں چلتا۔ مشہور و معروف مورخ محمد بن قاسم فرشتہ نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ حجاج کے خط کا جواب جو داہر نے دیا تھا وہ بھی فرشتہ نے لکھا ہے۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ حجاج کا خط محمد بن ہارون کا خاص ایلچی لے کر داہر کے پاس گیا اور داہر نے یہ جواب دیا کہ جس قوم نے جہازوں کو لوٹا اور مسافروں کو قید میں رکھ لیا ہے وہ شوکت اور قوت رکھنے والی قوم ہے، اور سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ تم اس قوم سے اپنا مال اور قیدی واپس لے لو گے۔ فرشتہ لکھتا ہے کہ راجہ داہر کے ان الفاظ کا دراصل مطلب یہ تھا کہ تمہارے جہازوں کو ہم نے لوٹا ہے اور تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔